الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی بلی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ بلی کے بارے میں احکام و مسائل بتائے جائیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بلی پالنا جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن بلی پالنے والے احباب یہ ذہن میں رکھیں کہ بلی کے مقابلے میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا خیال رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کئی لوگ بلیاں پالتے ہیں اور ان پہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ وہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ان کے دائیں بائیں مسلمان بھوکے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتا اور ان پاس کھانا نہیں ہوتا، جبکہ کچھ لوگ بلیوں کے اوپر حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن ویسے گھر میں بلی رکھنا اور مناسب گھر کا بچا ہوا کھانا دینا یا کوئی اور چیز بھی دے دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے بلی پال رکھی ہے اور اس کو قید کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، پنجرے میں رکھا ہوا ہے، تو پھر اسے کھانا دینا، پانی دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ بلی کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر گئی تو یہ نہایت خطرناک ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، کیونکہ اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا، اسے کھانا نہیں دیا، اسے پانی نہیں دیا، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی۔ تو اس وجہ سے ایک عورت جو ہے وہ جہنم کی آگ میں داخل کی گئی۔ اگر آپ بلی کو کھانا نہیں دے سکتے، پانی نہیں دے سکتے، تو پھر اس کو قید کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو گھر میں بند کر کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اللہ کی زمین میں سے اپنا رزق تلاش کر لے۔ دوسرے نمبر پہ بلی کے تعلق سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر بلی ہمارے کسی برتن سے کھانا کھا لیتی ہے، پانی پی لیتی ہے، تو وہ برتن بھی پاک رہے گا، وہ کھانا بھی پاک رہے گا، وہ پانی بھی پاک رہے گا۔ بلی کے منہ ڈال لینے کی وجہ سے یہ چیزیں پلید نہیں ہوں گی۔ اور اس بارے میں دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب کبشہ بنت کعب بن مالک سے۔ یہ ابو قتادہ کے بیٹے کے گھر میں تھیں، یعنی کہ ان کی بیگم تھیں اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی بہو تھیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے ان کے لیے وضو کی خاطر پانی رکھا۔ بلی آئی تو بلی نے اس پانی میں سے پینا شروع کر دیا، تو ابو قتادہ نے برتن کو ٹیڑھا کیا تاکہ بلی اچھی طرح پی لے۔ کبشہ کہتی ہیں کہ میں ابو قتادہ کی جانب حیرانگی سے دیکھنے لگی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم میرے اس عمل پہ تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلی پلید نہیں ہے، یہ ان جانوروں میں سے ہے جو تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تمہارے گھروں میں داخل ہوتے رہتے ہیں، تو یہ پلید نہیں ہے۔ ایسے ہی امام ابو داؤد بن صالح بن دینار سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنی والدہ ام داؤد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کو ان کی مالکہ نے جناب عائشہ کے ہاں بھیجا اور کہا کہ یہ ہریسہ انہیں دے کر آؤ۔ ہریسہ ایک کھانے کا نام ہے، ایک حلوے کا نام ہے۔ تو جب ام داؤد جناب عائشہ کے گھر میں آئیں تو جناب عائشہ نماز پڑھ رہی تھیں، تو ام داؤد نے وہ ہریسہ، وہ کھانا جناب عائشہ کے قریب میں رکھ دیا۔ بلی آئی اور اس میں سے کھانے لگی۔ جب جناب عائشہ نے نماز مکمل کر لی تو انہوں نے اس حلوے میں اسی جگہ سے کھانا شروع کر دیا جہاں سے بلی کھا رہی تھی، اور پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلی پلید نہیں ہے، یہ ان جانوروں میں سے ہے جو تمہارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ مزید فرمایا جناب عائشہ نے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بلی کے جوٹھے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بلی پلید جانور نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بلی کو پکڑتا ہے
بلی کو اپنے جسم کے ساتھ لگاتا ہے تو اس وجہ سے اس کے ہاتھ یا اس کے کپڑے پلید نہیں ہوں گے، اور اگر کسی کے کپڑوں پہ بلی کے بال لگے ہوئے ہیں اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلی کے تعلق سے تیسرا مسئلہ یہ کہ بلی بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب جابر سے سوال کیا گیا کتے کی قیمت کے بارے میں، بلی کی قیمت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا تھا، منع کیا تھا، تو اس لیے کتا بیچنا یا بلی بیچنا یہ عمل درست نہیں ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ بلی کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر بلی نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزر جائے تو اس میں اسلام کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ جب بھی نماز پڑھے اپنے سامنے سترے کا اہتمام کرے، کسی نہ کسی دیوار کے قریب کھڑا ہو، کسی نہ کسی ستون کے قریب کھڑا ہو، چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، چاہے گھر میں نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب اگر نمازی کے آگے سے کوئی چیز گزرے تو نمازی کو چاہیے کہ اسے گزرنے سے روکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی سختی سے کہا ہے کہ اپنے آگے سے گزرنے والے کو روکا جائے، اور اگر کوئی چیز گزر جائے تو کیا اس کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر تین چیزوں میں سے کوئی چیز گزرے گی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک عورت، دوسرے نمبر پہ گدھا، تیسرے نمبر پہ کالا کتا۔ اور یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جسے امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں وہ روایت لے کر آئے ہیں جس میں صاف صاف آیا ہے کہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے گزرنے کی وجہ سے نماز کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا، دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ البتہ اگر ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز گزرے تو اسے بھی گزرنے سے روکا جائے گا، البتہ اگر کوئی چیز پھر بھی گزر جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن گزرنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس بارے میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ اس مسئلے کی کتنی اہمیت ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ثنیۃ اذاخر نامی جگہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیوار کو اپنے سامنے رکھا، اسے قبلہ بنایا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے تھے۔ تو ایک بکری کا بچہ آیا اور وہ آپ کے آگے سے گزرنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکتے رہے حتیٰ کہ اسے روکتے روکتے آپ کا پیٹ دیوار کے ساتھ لگنے لگا، یعنی کہ آپ اسے روکتے روکتے آگے بھی بڑھتے رہے نماز کے دوران، اور بکری کے بچے کو آپ نے اپنے آگے سے نہیں گزرنے دیا، پھر بکری کا بچہ آپ کے پیچھے سے گزرا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے کی کتنی اہمیت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس میں سستی کرتے ہیں۔ اگر کسی نمازی کے آگے سے کوئی گزرے تو وہ نہیں روکتا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات بھی دی ہیں اور عملی طور پہ بھی آپ نے اس معاملے میں بڑی سختی کی ہے۔ بکری کے بچے کو بھی نہیں گزرنے دیا، اس لیے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے بلی گزرتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اسے روکے، لیکن اگر پھر بھی بلی گزر جائے تو نماز دوبارہ ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کی نماز درست ہوگی، ٹھیک ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔